قرآن پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے، تجوید کے مطابق قرآن پاک سیکھنے کے لیے، فرض علوم حاصل کرنے کے لیے، فکر مدینہ کی سعادت پانے کے لیے، سورۃ الملک کی تلاوت سننے کے لیے، مدرسۃ المدینہ بالغات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدینی چینل کے ناظرین، مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے سرکار کا پیغام عطار کے نام، اس میں درود پاک کی یہ برکت نقل کی گئی ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتویٰ رضویہ شریف جلد 23 صفحہ نمبر 122 پر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کیسے اس قابل ہوا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نذر کر دیتے ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے یہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ کس طرح درود پاک پڑھ کر نظر کیا جائے۔ وہ طریقہ یہ ہے، آپ اسلامی بھائی بھی سماعت کیجئے، مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں کہ درود پاک پڑھ کر تصور میں کہہ دیجئے اور چاہیں تو زبان سے بھی دہرائیے، یا اللہ عز و جل میں نے جو درود شریف پڑھے ہیں ان کا ثواب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ تو یہ نظر کرنا ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ اس وقت سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالغان ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج کا یہ سلسلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ہم نے پچھلی تختیوں کے اندر جتنے بھی قواعد پڑھے، ان تمام قواعد کا اجرا اور ان تمام قواعد کو یوں سمجھیے کہ اس کو پڑھنے کے لیے اور اس کو رواں کس طرح پڑھنا ہے، اس کے ہجے کس طرح کرنا ہے، تو آج جو ہم سبق پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تمام چیزیں اس سبق کے اندر آئیں گی۔ تو آپ اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے مدنی قاعدے یہ آپ اسے کھولیے اور سبق نمبر 10 صفحہ نمبر 16، سبق نمبر 10 صفحہ نمبر 16، سبق نمبر 10 صفحہ نمبر 16 اسے کھول لیجئے۔ آئیے سبق سے پہلے جو اس کے مدنی پھول اس سبق کے اوپر تحریر ہیں اسے پڑھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اسے اپنی اسکرین پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پہلا جو مدنی پھول تحریر ہے کہ اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہر لفظ کی ہم ہجے بھی کریں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم رواں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا مدنی پھول سنیے کہ اس سبق میں پچھلے تمام اسباق جیسا کہ میں نے عرض کیا یعنی حرکات، تنوین، حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف لین شامل ہیں۔
تو آئیے اس تختی کے شروع کرنے سے پہلے ہم ان قواعد کو بھی دوہرا لیتے ہیں. تو سب سے پہلے حضرت آپ ارشاد فرمائیے کہ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. سبحان اللہ کہہ دیجئے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ بتائیے کہ حرکات کو کتنا کھینچنا ہے؟ ان کو کھینچے بغیر پڑھنا ہے، ان کو بغیر جھٹکا دیے بغیر کھینچے معروف پڑھیں گے. جی معروف پڑھیں گے. تو حرکات کو کس طرح پڑھنا ہے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے زبر زیر پیش کو. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آپ نے سماعت کیا کہ حرکات کو کس طرح پڑھنا ہے. اس کے بعد آیا تنوین. ٹھیک ہے. تو تنوین کس طرح پڑھیں گے؟ تو آپ ارشاد فرمائیے سب سے پہلے کہ تنوین کیا ہے، تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، اس کے بعد جو قواعد ہم نے پڑھے تھے وہ تھے حروف مدہ. تو حضرت آپ ارشاد فرمائیے، باواز بلند ارشاد فرمائے، تمام اسلامی بھائی بھی سنیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں کہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں. ماشاءاللہ. اور کون کون سے ہیں؟ حروف مدہ الف، واو اور یا. سبحان اللہ کہہ دیجئے. ماشاءاللہ. اچھا، تو آپ نے سماعت کیا کہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. تو حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ الف مدہ کب ہوگا؟ الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ ہوگا. سبحان اللہ کہہ دیجئے. ماشاءاللہ. اچھا حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ واو مدہ کب ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو یہاں آپ نے الف مدہ اور واو مدہ کے متعلق سماعت کیا. ٹھیک ہے. اب آخری مدہ کون سا ہے؟ یا مدہ. کون سا ہے؟ یا مدہ. تو حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یا مدہ کب ہوگا؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو یا مدہ ہوگا. سبحان اللہ کہہ دیجئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، ابھی آپ تمام اسلام بھائی یہ بتائیے کہ حروف مدہ کو کس طرح ادا کرنا ہے؟ حروف مدہ کو کس طرح ادا کرنا ہے؟ ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے. حروف مدہ کو ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، ابھی حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آج ماشاءاللہ آپ تشریف لائے ہیں تو آپ کھڑی حرکات کا سوال جیسے آیا ہے تو آپ کھڑی حرکات آپ نے پڑھی ہے. کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ کھڑی زبر کے بارے کے متعلق مجھے معلوم ہے. ہاں، تو چلیے میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ان تینوں کو کھڑی حرکات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دوہرا دیجئے. کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اچھا، اس کو بھی کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ نے حروف مدہ کے متعلق سماعت کیا، کھڑی حرکات کے متعلق سماعت کیا. اب ہم نے سبق میں حروف لین بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حروف لین کتنے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ کہہ دیجئے. سبحان اللہ. اچھا، آپ یہ ارشاد فرمائیں حضرت کہ حروف لین کون کون سے ہیں؟ حروف لین 2 ہے، واو لین اور یا لین. ماشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اچھا، تو واو لین کب ہوگا؟ جب وہ واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو پھر واو لین ہوگا. سبحان اللہ کہہ دیجئے. اچھا، آپ یہ ارشاد فرمائیے حضرت کہ آپ ارشاد فرمائیے کہ یا لین کب ہوگا؟ جب یا ساکن سے پہلے زبر آئے گا تو یا لین ہوگا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو یہ آپ نے حروف، یہ قواعد آپ نے بڑے اچھے انداز سے بتائے. اب اس کا تیسرا مدنی پھول یہ ملاحظہ کیجئے کہ ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ صحت لفظی کا خاص خیال رکھیں. یعنی اگر آپ اس چیز میں، تو آپ اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ ماہر ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہاں واو مدہ یا واو لین ہے، آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں. یہاں پر یا مدہ ہے یا لین ہے، یہ آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا لفظ درست نہ ہو، کہ مثال کے طور پر کہیں قاف موٹا پڑھنا ہے اور آپ اس کو باریک پڑھ رہے ہیں، تو یہ ابھی تک آپ کا لفظ صحیح درست ادا نہیں ہوا.
تو اس کی درستی کے لیے بہت خاص کوشش کرنی ہے، اور بالخصوص حروف مستعلیہ، بالخصوص حروف مستعلیہ۔ اچھا تو یہ بتائیے حضرت حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ کہہ دیجیے، ماشاءاللہ۔ اچھا آپ حضرت ارشاد فرمائیے کہ یہ حروف مستعلیہ کون کون سے ہیں؟ خ صاد ضاد طا ظا غین قاف۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا بڑے اچھے انداز سے حروف مستعلیہ سنائیں۔ اچھا یہاں پر ایک اور مدری پول تحریر ہے کہ ہجے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر حرف کو پچھلے حروف سے ملاتے جائیں۔ جیسے مثال دی ہوئی ہے موضوعۃ، کہ ہجے اس طرح کریں۔ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں انشاءاللہ جب یہ لفظ آئے گا، جب آپ بھی پڑھیے گا، بلکہ آپ اسلامی بھائی بھی، مدنی چینل کے ناظرین بھی میرے ساتھ مل کر ہجے کر لیں، ٹھیک ہے؟ پڑھیے میم واو زبر مو، میم واو زبر مو، ضاد واو پیش دو، ضاد واو پیش دو، موضوع۔ موضوع۔ اب دیکھیے اس کے اندر دو چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر۔ مو میں کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے زبر، مل کر کہہ دیجئے کیا ہے؟ زبر۔ زبر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ واولین، واولین، سبحان اللہ۔ اور دو یہاں پر کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ واو واو مدہ۔ اب اس کی ادائیگی کا خیال رکھنا ہے کہ مو کو کھینچنا نہیں ہے اور دو کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ مودو، دوبارہ پڑھیے مودو، موضوع، عین زبر آ، عین زبر ع، اب پیچھے سے ملائیے موضوع، 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 تا دو پیشتن، تا دو پیشتن، موضوعۃ، 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 موضوعۃ۔ موضوعۃ۔ اچھا اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سبق کو شروع کر رہے ہیں، تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم ہجے کریں گے، اس کے بعد اسے رواں سے پڑھیں گے، اور میں آپ اسلامی بھائیوں سے پوچھتا رہوں گا، ایک لفظ پڑھا کے ہر اسلامی بھائی سے پوچھتا رہوں گا کہ بتائیں کہ اس لفظ کے اندر کون کون سے قواعد ہو رہے تھے۔ تو آپ کھڑی حرکات، حروف مدہ اور حروف لین، ان کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ کس کس کے بارے میں بتائیں گے؟ حروف مدہ، حروف لین اور کھڑی حرکات، ٹھیک ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے رہیے کہ کیا آیا، یہ جو ان کے ذہن میں جو جوابات ہیں یہ آپ بھی اس طرح سلسلہ جاری رکھیں، اور سوال ہو تو آپ بھی جواب دیتے رہیے، انشاءاللہ پڑھنے میں بہت اچھے انداز سے پختگی آ جائے گی۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف الف زبر قا، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، لام زبر لا، قال۔ قال۔ تو پیارے بھائی آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ الف مدہ ہو رہا ہے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ الف مدہ۔ الف مدہ۔ اچھا اسے مدہ میں کھینچیں گے؟ نہیں، ہاں کھینچیں گے، جی مدہ میں کھینچیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، قال، قال۔ ماشاءاللہ۔ اچھا آگے پڑھیے، صاد زیر سی، صاد زیر سی، را الف زبر را، الف زبر را، سرا، صراط، تا زبر تا، طا زبر طا، صراط۔ صراط۔ اب دیکھیے اس میں اگر آپ غور کریں، صاد کس میں سے؟ حروف مستعلیہ میں سے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی حروف مستعلیہ امید ہے یاد ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا اس کے بعد لا حرف آیا را، تو را پر کیا ہے؟ زبر، تو یہ بھی موٹا پڑا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تا، تو تا کس میں سے؟ حروف مستعلیہ میں سے، یعنی یہ پورا لفظ جو ہے اسے یعنی یہ سمجھے کہ موٹا پڑا جائے گا، صراط، 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 صراط۔ صراط۔ تو پیارے بھائی آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کون سا قاعدہ ہوگا؟
مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. کون سے مدہ؟ الف مدہ. الف مدہ کا. سبحان اللہ کہہ دیجیے. ماشاء اللہ. اچھا اب پڑھیے. ہا کھڑا زبر ہا. ذال الف زبر ذا. ہاذا. آپ ارشاد فرمائیے یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہاں کھڑی حرکات کا قاعدہ ہو رہا ہے. کھڑی حرکات بھی ہے. اس کے علاوہ الف مدہ. الف مدہ کا قاعدہ ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ذال کھڑا زبر ذا. لام زیر لی. ذالی. کاف زبر کا. ذالکا. جی حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہاں پہ کھڑی حرکات استعمال ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. یہاں پر کھڑی حرکات کا قاعدہ ہو رہا ہے. کس لفظ کے اوپر ہے کھڑی حرکات؟ رال. رال کے اوپر ہے. تو اسے کس طرح پڑھیں گے ہم؟ رال کھڑا زبر ذا. نہیں کس طرح یعنی ایک الف کے برابر. ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. سبحان اللہ کہہ دیجئے. ماشاء اللہ. آگے بڑھیے. کاف الف زبر کا. نون واو پیش نو. کانو. اب یہ تھوڑا سا مشکل ہے. آپ ارشاد فرمائیں اس میں کیا کیا قاعدے ہو رہے ہیں؟ قاعدہ نہیں قاعدے. یہاں پر دو قاعدے ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ. ایک تو ہے الف مدہ کا, الف سے پہلے زبر آ رہا ہے. صحیح. اور دوسرا ہے واو مدہ. ماشاءاللہ. واو مدہ کس طرح ہوا ذرا یہ بھی بتا دیجئے. کیونکہ یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے اس لیے واو مدہ. ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ. اور بتائیے کہ ان دونوں مقامات پر جہاں مدہ ہو رہے ہیں کھینچیں گے یا نہیں کھینچیں گے؟ یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کانو. اچھا اب اگلا لفظ پڑھیے. قاف الف زبر قا. لام واو پیش لو. قالو. جی حضرت اب آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر بھی دو قاعدے ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو قاف الف سے پہلے زبر آ رہا ہے ماشاءاللہ تو الف مدہ ہوگا. جی جی. اور واو سے پہلے پیش آ رہا ہے تو واو مدہ ہوگا. دیکھیے واو یا واو ساکن. واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ واو ساکن سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ پیش. تو کیا ہوگا؟ واو مدہ. ماشاءاللہ. کھینچ کر پڑھیں گے یہاں پر. ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. سبحان اللہ. قالو. لام زبر لا. ہا الٹا پیش ہو. لہو. تو حضرت آپ ارشاد فرمائیے کہ ماشاءاللہ ابھی آپ نے کھڑی حرکات کے متعلق بھی سیکھا, تو کیا اس میں اس لفظ میں کچھ آپ پا رہے ہیں کوئی کھڑی حرکت؟ اس میں کھڑا زبر ہے نہیں. دیکھیے لہو الٹا پیش, اس میں کیا ہے؟ الٹا پیش ہے. الٹا پیش ہے. سبحان اللہ کہہ دیجئے. ماشاءاللہ. اس میں کیا ہے؟ الٹا پیش ہے. ماشاءاللہ. اچھا اگلا لفظ پڑھیے. سین واو زبر سو. فا زبر فا. سوفا. تو یہ جو لفظ ہم نے پڑھا سوفا, تو اس کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی کیا قاعدہ ہے یہ ہم اسلامی بھائی سے پوچھتے ہیں. تو حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ سوفا اس میں کیا قاعدہ ہو رہا ہے؟ اس میں لین کا قاعدہ ہو رہا ہے. لین کا قاعدہ. کون سے لین کا؟ واو لین. واو لین. تو ذرا بتائیے کیسے ہوا واو لین؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین. سبحان اللہ کہتے ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے کہ کیا اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا؟ اسے کھینچ کے پڑھا جائے گا. نہیں, اسے نرمی سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اسے کس طرح پڑھیں گے؟ نرمی سے. سوفا. سوفا. حروف لین کے اندر کھینچنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگلا لفظ پڑھتے ہیں. قاف واو زبر قو. لام دو پیش لن. قول. آپ ارشاد فرمائیں کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہے؟ یہاں پر واو لین ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے.
सुभान अल्लाह कह दीजिए। खींचेंगे हजरत? नहीं। नहीं खींचेंगे। सुभान अल्लाह। आगे बढ़िए। फा या जेर फी, फा या जेर फी, हा जेर ही, हा जेर ही, फी ही। फी ही। जी हजरत आप इरशाद फरमाइए, यहाँ कौन सा कायदा हो रहा है? यहाँ पर या मद्दा हो रहा है कि यहाँ पे या साकिन से पहले जेर आ रहा है, सुभान अल्लाह। और इसे खींचकर पढ़ेंगे? इसे एक अलिफ के बराबर खींचकर खींचेंगे। पढ़ेंगे। अगर आप हर जो आपसे कायदा पूछा जाए आप बताएं भी यहाँ ये कायदा है, इस वजह से ही कायदा है, और खींचेंगे या नहीं खींचेंगे, तो इंशाल्लाह पढ़ने के अंदर और हुस्न आ जाएगा। और मदनी चैनल के नाज़रीन भी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हर लफ्ज के बारे में इसकी कवायद को इंशाल्लाह ताला जान सकेंगे। ठीक है, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह कह दीजिए। जी आगे पढ़िए। नून वाव पेश नू, नून वाव पेश नू, हा या जेर ही, हा या जेर ही, नू ही, नू ही, हा जेर ही, हा जेर ही, नू ही। नू ही। जी तो आप इरशाद फरमाइए कि इसमें क्या कायदे हैं? हजरत ये इसमें दो कायदे लग रहे हैं। माशाल्लाह। एक तो वाव से पहले पेश है, वाव वाव साकिन से पहले पेश है, माशाल्लाह। तो वाव क्या मद्दा, होगा? वाव मद्दा। ठीक है और दूसरा या साकिन से पहले जेर है जी। या मद्दा होगा। सुभान अल्लाह, इसको एक अलीफ की मिकदार खींच के पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इसके बाद का लफ्ज बा जेर भी, बा जेर भी, हा खड़ा जेर ही, हा खड़ा जेर ही, बी ही। बी ही। जी अब ये लफ्ज जो हमने पढ़ा तो आप इरशाद फरमाइए कि यहाँ पे कौन सा कायदा है? खड़ी हरकत का कायदा लग रहा है। कौन सी खड़ी हरकत है? यहाँ पे हा के नीचे खड़ी जेर है, तो इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन ये देख रहे होंगे कि हमारे इस्लामी भाई ये माशाल्लाह पाबंदी के साथ मदरसे में शिरकत कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसकी बरकतें ये हैं कि 10वीं जो सबक है, 10वां सबक है, इसे ये अच्छे अंदाज से पढ़ रहे हैं, बल्कि उसके कवायद भी बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मजीद आगे पढ़ते हैं। लाम या जबर लई, लाम या जबर लई, सीन जबर सा, सीन जबर सा, लई सा। लईसा। आप इरशाद फरमाइए हज़रत यहाँ क्या कायदा है? यहाँ पर या साकिन से पहले जबर आ रहे हैं, इसलिए या लीन का कायदा होगा। सुभान अल्लाह। इसे नरमी से पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज से बताया। अब अगला लफ्ज बा या जबर बई, बा या जबर बई, नून जबर ना, नून जबर ना, बैना। बैना। जी आप ये इरशाद फरमाइए कि यहाँ पे क्या कायदा है? यहाँ पर या लीन का कायदा हुआ, माशाल्लाह। क्योंकि या साकिन से पहले जबर आया है, इसलिए सुभान या लीन अल्लाह। होगा, और लीन को बगैर खींचे बगैर चटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा अब अगला लफ्ज इंशाल्लाह तबारक व तआला हम पढ़ते हैं। तो चूंकि हमारे इस्लामी भाई जैसे नए तशरीफ लाए हैं, तो इनको आज हमने खड़ी हरकत याद करवाई, इंशाल्लाह इनसे खड़ी हरकत का पूछेंगे। तो इंशाल्लाह दूसरे इस्लामी भाई ये जो अब अगला लफ्ज है उसके बारे में आप बताइए। अच्छा पढ़िए। आइन जबर आ, आइन जबर आ, जाल अलिफ जबर दा, जाल अलिफ जबर दा, आजा अदा, बा दो जबर बन, बा दो जबर बन, आजाबन। अदाबन, जाल को सही अदा कीजिए, आजाबन। अदाबन। माशाल्लाह। जी हजरत आप ये इरशाद फरमाइए कि यहाँ पे कौन सा कायदा है? यहाँ पे अलिफ मद्दा का कायदा है? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और इसे खींचेंगे, इससे एक अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। आगे पढ़िए। मीम जबर मा, मीम जबर मा, ता अलिफ जबर ता, ता अलिफ जबर ता, मता। मता, आइन दो जबर अन, आइन दो जबर अन, मताअन। मताअन। आप इरशाद फरमाइए यहाँ कौन सा कायदा है? यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है, सुभान अल्लाह। अलिफ मद्दा का कायदा कैसे हो रहा है ये भी बता दीजिए। क्योंकि यहाँ पर अलिफ से पहले जबर आ रहा है, इसीलिए अलिफ मद्दा का हो रहा है, सुभान अल्लाह कह कायदा दीजिए। हो रहा है। अलिफ से पहले जबर है इसीलिए अलिफ मद्दा।
ٹھیک ہے. اچھا آگے بڑھیے. تو زبر تو, زبر غین کھڑا زبر غا, غین کھڑا زبر غا, تو غا. جی تو آپ بتائیے کہ یہاں پہ کھڑی حرکات میں سے کیا آیا؟ یہاں کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر ہے. سبحان اللہ کہنے. اچھا یہ بتائیے اسے کھینچیں گے؟ جی ہاں یہاں کھڑا زبر ہے, اس وجہ سے یہاں ایک الف کے برابر اس کو کھینچیں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلیے اگلا لفظ پڑھتے ہیں. شین زبر شا, شین زبر شا, کاف واو پیش کو, قاف واو پیش کو, شکو شکو, را دو زبر رن, را دو زبر رن, شکورن. شکورن. جی آپ بتائیے کہ یہاں کون سا قاعدہ ہے؟ حضرت یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے, واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. سبحان اللہ. غین زبر غا, غین زبر غا, فا واو پیش فو, فا واو پیش کو, غفو, غفو, را دو زبر رن, را دو زبر رن, غفورن. غفورن. جی آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں کون سا قاعدہ ہے؟ حضرت یہاں پہ واو مدہ کا قاعدہ استعمال ہے. سبحان اللہ. واو مدہ کا قاعدہ ہے. واو مدہ کا قاعدہ ہے ماشاء اللہ. کیونکہ واو سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ کا قاعدہ ہوگا. اور اسے کھینچیں گے؟ جی اس کو کھینچیں گے, ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. ماشاء اللہ. آگے بڑھیے. دال الف زبر دا, دال الف زبر دا, واو الٹا پیش وو, واو الٹا پیش وو, دا وو, داو, دال زبر دا, دال زبر دا, دا وو دا. داودا. آپ ارشاد فرمائیے یہاں پہ قواعد میں سے کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ دو قواعد یوز ہو رہے ہیں, ماشاء اللہ. استعمال ہو رہے ہیں. جی جی الف مدہ اور کھڑی حرکات کا استعمال ہے. چونکہ یہاں پہ الف سے پہلے زبر ہے اس لیے یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے, ماشاء اللہ. اور واو کے اوپر الٹا پیش ہے اسی لیے یہاں کھڑی حرکات بھی استعمال ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. دونوں کو انشاءاللہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آگے بڑھیے. خا واو زبر خو, واو زبر خو, فا دو زیر فن, فا دو زیر فن, خوفن. خوفن. آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں کیا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہاں پر واو لین ہو رہا ہے سبحان اللہ. کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے صحیح. اور اس سے نرمی سے پڑھیں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آگے بڑھتے ہیں. یا واو زبر یو, یا واو زبر یو, میم دو زیر من, میم دو زیر من, یومن. یومن. جی حضرت آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہاں پر واو لین ہو رہا ہے ماشاء اللہ. کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے, سبحان اللہ. اور واو لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آگے بڑھیے. قاف یا زیر قی, قاف یا زیر قی, لام زبر لا, لام زبر لا, قیل. قیلا. جی یہاں پہ آپ ارشاد فرمائیں کہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. یا سے پہلے زیر ہے, یا مدہ ہو رہا ہے, اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. سبحان اللہ. ہا یا زر حی, ہا یا زیر ہی, لام زبر لا, لام زبر لا, حیلا. حیلا. جی حضرت آپ ارشاد فرمائیں کہ یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے, سبحان اللہ. اور اسے کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے مقدار. سبحان اللہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ تختی کچھ بڑی ہے اور اسے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یوں سمجھے کہ مختلف سلسلوں میں ہم پورا کریں گے. تو آج ہم نے اس کی 4 سطریں 4 لائنز ہم نے اس کی پڑھی ہیں. تو آپ نے ایک ایک لفظ کو پڑھا,
اس کی حجے پڑھی، اسے روانی سے پڑھنے کی کوشش کی، اور اس کے اندر جو قواعد تھے اسے بھی آپ نے پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اس سے اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی مدنی چینل کے سلسلے میں اس تختی نے جاری رہنا ہے، انشاءاللہ 2 یا غالباً 3 سلسلے اسی تختی کے حوالے سے ہوں گے، تاکہ ہماری ادائیگی پختہ ہو جائے اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ جو اب تک قواعد ہم پڑھ چکے ہیں یہ ہمیں اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جلد از جلد ہم تلفظ کے ساتھ صحیح انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی درس فیضان سنت ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چلنا پھرنا کام کاج اور آپس میں گفتگو بند فرما کر قریب قریب آ جائیے، اور درس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو 2 زانوں بیٹھ جائیے۔ اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر توجہ کے ساتھ فیضان سنت کا درس سنیے، کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان بسم اللہ کے ضمن میں آپ درس سن رہے ہیں، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بچے کی مدنی تربیت کی حکایت یہاں بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمت اللہ البری فرماتے ہیں، میں 3 سال کی عمر کا تھا کہ رات کے وقت اٹھ کر اپنے ماموں حضرت سیدنا محمد بن سوار علیہ رحمت الغفار کو نماز پڑھتے دیکھتا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے فرمایا، کیا تو اس اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا فرمایا؟ میں نے پوچھا، میں اسے کس طرح یاد کروں؟ فرمایا، جب رات سونے لگو تو زبان کو حرکت دیے بغیر محض دل میں 3 مرتبہ یہ کلمات کہو۔ کون سے؟ اللہ معیہ، یعنی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اللہ ناظر الی، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے۔ اللہ شاہدی، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ہو سکے تو یہ کلمات لکھ کر گھر اور دکان وغیرہ میں ایسی جگہ آویزاں کر دیجئے جہاں آپ کی نظر پڑتی رہے۔ فرماتے ہیں، میں نے چند راتیں یہ کلمات پڑھے اور پھر ان کو بتایا۔ انہوں نے فرمایا، اب ہر رات 7 مرتبہ پڑھو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور پھر ان کو مطلع کیا۔ فرمایا، ہر رات 11 مرتبہ یہی کلمات پڑھو۔ فرماتے ہیں، میں نے اسی طرح پڑھا تو میرے دل میں اس کی لذت معلوم ہوئی۔ جب 1 سال گزر گیا تو میرے ماموں جان علیہ رحمت الحنان نے فرمایا، میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے اسے قبر میں جانے تک ہمیشہ پڑھتے رہنا، انشاءاللہ عز و جل یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں نفع دے گا۔ سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمت اللہ البری فرماتے ہیں، میں نے کئی سال تک ایسا ہی کیا تو میں نے اپنے اندر اس کا بے انتہا مزہ پایا۔ میں تنہائی میں یہ ذکر کرتا رہا۔ پھر ایک دن میرے ماموں جان علیہ رحمت الحنان نے فرمایا، اے سہل، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو اسے دیکھتا ہو اور اس کا گواہ ہو، کیا وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، لہٰذا تم اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ۔ پھر ماموں جان علیہ رحمت الحنان نے مجھے مکتب میں بھیج دیا۔ میں نے سوچا کہیں میرے ذکر میں خلل نہ آ جائے، لہٰذا استاد صاحب سے یہ شرط مقرر کر لی کہ میں ان کے پاس جا کر صرف 1 گھنٹہ پڑھوں گا
اور واپس آ جاؤں گا. الحمدللہ عز و جل میں نے مکتب میں 6 یا 7 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا. الحمدللہ عز و جل میں روزانہ روزہ رکھتا تھا. 12 سال کی عمر تک میں جو کی روٹی کھاتا رہا. 13 سال کی عمر میں مجھے ایک مسئلہ پیش آیا. اس کے حل کے لیے گھر والوں سے اجازت لے کر میں بصرہ آیا اور وہاں کے علماء سے وہ مسئلہ پوچھا, لیکن ان میں سے کسی نے بھی مجھے شافی جواب نہ دیا. پھر میں عبادان کی طرف چلا گیا. وہاں کے مشہور عالم دین حضرت سیدنا ابو حبیب حمزہ بن ابی عبداللہ عبادانی قدس روح الربانی سے میں نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے مجھے تسلی بخش جواب دیا. میں ایک عرصے تک ان کی صحبت میں رہا, ان کے کلام سے فیض حاصل کرتا اور ان سے آداب سیکھتا. پھر میں تستر کی طرف آ گیا. میں نے گزارے کا انتظام یوں کیا کہ میرے لیے 1 درہم کے جو شریف خرید لیے جاتے اور انہیں پیس کر روٹی پکا لی جاتی. میں ہر رات سحری کے وقت 70 گرام صرف یہ جو کی روٹی کھاتا, جس میں نہ نمک ہوتا نہ ہی سالن. یہ 1 درہم مجھے سال بھر کے لیے کافی ہوتا. میں نے ارادہ کیا کہ 3 دن مسلسل فاقہ کروں گا اور اس کے بعد کھاؤں گا, پھر 5 دن, پھر 7 دن اور پھر 25 دنوں کا مسلسل فاقہ رکھا. یعنی 25 دن کے بعد ایک بار کھانا کھاتا. اللہ اکبر. 20 سال تک یہی طریقہ رہا. پھر میں نے کئی سال تک سیر و سیاحت کی, واپس تستر آیا تو جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا شب بیداری اختیار کی. حضرت سیدنا امام احمد علیہ رحمت الاحد فرماتے ہیں, میں نے مرتے دم تک سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمت اللہ البری کو کبھی نمک استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, خوش نصیب والدین دنیا کے بجائے آخرت کے معاملے میں اپنی اولاد کے لیے زیادہ متفکر ہوتے ہیں. چنانچہ ایک ایسی سمجھدار ماں نے اپنے بیٹے پر انفرادی کوشش کی. انشاءاللہ تعالی اس کا واقعہ آپ کو مدرسۃ المدینہ بالغان کے آئندہ سلسلے میں یہ بہار عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکمہ کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. مدنی چینل پر ہونے والے درس فیضان سنت میں شریک ناظرین اپنے اپنے حلقوں میں سنت و برے اجتماعات میں شرکت فرمائیں اور اسلامی بھائیوں سے اپنے اپنے شہروں میں مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنت و برے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اب آئیے سورہ ملک سنتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما
نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پڑھنے پڑھانے کی غلطیوں کو معاف فرما عمل کا جذبہ دے دے ہم سب کو پانچوں نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں ادا کرنے والا بنا دے سچا پکا عاشق رسول بنا دے والدین کا فرما بردار کر دے ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما جتنے اسلامی بھائی یہاں پر حاضر ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مولا سب کی تنگ دستیاں قرض داریاں ناچاکیاں مقدمے بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما دے سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسعتیں برکتیں نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما مدینے میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت اور جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما عالم اسلام کا بول بالا فرما دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے
جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ میرا کام صبح و شام ہو جائے تلاوت